الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح البخاری میں حدیث نمبر 2183 کے تحت سورہ فاتحہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر کے لیے روانہ ہوئی۔ انہوں نے عرب کے ایک قبیلہ کے ہاں پڑاؤ کیا، وہاں پہ اسٹے کیا، اور ان لوگوں سے، قبیلہ والوں سے انہوں نے گزارش کی کہ ان کی وہ مہمان نوازی کریں، لیکن اس قبیلہ کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ اتفاق ایسے ہوا، اسی دوران قبیلہ کا جو سردار تھا اس کو کسی بچھو نے یا سانپ نے کاٹ لیا۔ وہ جو قبیلہ کے لوگ تھے انہیں جتنے بھی کوئی علاج آتے تھے، جو طریقہ ہے علاج سے وہ واقف تھے، انہوں نے سارے آزمائے، لیکن ان کے سردار کو افاقہ نہ ہوا، آرام نہ آیا۔ قبیلہ کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو لوگ یہاں پہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، یہ جو مسافر ہیں، جاؤ بھلا ان کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیا ان کے پاس کوئی علاج ہے۔ کچھ لوگ آئے، سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آ کے سارا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، ہم تمام طریقہ علاج آزما چکے ہیں، اسے افاقہ نہیں ہو رہا، اگر تم میں سے کسی کو کوئی علاج آتا ہے تو آئے اور اس کا علاج کرے۔ ایک صحابی نے کہا کہ ہاں مجھے دم آتا ہے، میں اس کو دم کروں گا انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، لیکن ہماری یہ شرط ہے، شرط یہ ہے کہ چونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے اس دم کے عوض تمہیں ہمیں بکریاں دینی پڑیں گی، اس کا معاوضہ اور اجرت دینی پڑے گی۔ وہ ظاہر ہے پریشان تھے، مصیبت میں تھے، وہ ایگری ہو گئے قبیلہ والے لوگ۔ یہ صحابی گئے، جا کر انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا۔ جیسے ہی انہوں نے اسے دم کیا وہ شفا یاب ہو گیا۔ وہ جو سردار تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کر دی، اور راوی بیان کرتا ہے کہ ایسے جیسے کسی جانور کو پہلے رسی سے باندھا اور پھر کھول دیا جائے، اسی طرح پہلے وہ سردار مصیبت اور تکلیف میں جکڑا ہوا تھا، جیسے ہی سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا وہ بالکل تکلیف سے آزاد ہو گیا۔ اب انہوں نے معاوضے میں، بعض دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہیں دودھ بھی پلایا اور 30 بکریاں دی۔ اب جب 30 بکریاں ان کو مل گئیں تو کچھ کہنے لگے کہ انہیں بانٹ لو، لیکن وہی صحابی جنہوں نے دم کیا تھا، دیکھیں ان کا ایمان دیکھیں، اطاعت رسول کا جذبہ دیکھیں، اسی صحابی نے کہا کہ نہیں، پہلے ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں گے، اور یہ جو ہم نے اجرت اور معاوضہ لیا ہے اس کے بارے میں ان سے پوچھیں گے۔ اگر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جائز قرار دیں گے پھر ہم اس کو آپس میں بانٹیں گے اور استعمال میں لائیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی وہ جماعت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ سارا واقعہ جب آپ سے بیان کیا گیا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ ایک منتر ہے، ایک دم ہے؟ پھر فرمایا، ٹھیک کیا، جو کچھ تم نے وصول کیا ٹھیک ہے، اس کو تقسیم کر لو اور اس میں ایک حصہ میرا بھی لگاؤ۔ یہ کہہ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ صحیح البخاری شریف میں یہ واقعہ جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، نقل کیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفا ہے، اور کوئی اس طرح کی چیز ڈس لے، کوئی پریشانی اور تکلیف ہو، جسمانی کوئی بیماری آ جائے، اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بھی رہنمائی مل گئی کہ پڑھ کے دم کرنا ہے،
اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے اور جس پہ آپ نے مہر تصدیق ثبت کر دی وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کی برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔